کربلا کا واقعہ اچانک پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا تاریخی پس منظر موجود تھا۔ اگر ہم صرف 10 محرم کا واقعہ سنیں اور اس سے پہلے کے حالات نہ جانیں تو واقعی کربلا کی حقیقت مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید حکمران بنے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے افراد سے اس کی بیعت لی جائے۔ ان میں سے اہم شخصیت میں نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں امام حسین سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملے کی سنگینی کو محسوس کیا اور فوری طور پر بیعت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تاکہ حالات کو بہتر انداز میں دیکھا جا سکے۔ اسی دوران عراق کے شہر باغی کوفہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسلسل خطوط آنے لگے۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کوئی ایسا امام نہیں جس کے پیچھے ہم جمع ہو۔ آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ ہر طرف محسوس ہو رہا تھا کہ کوفہ امام حسین کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ یزید نے کوفے کے حالات دیکھ کر عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے کوفہ پہنچ کر لوگوں کو دھمکیاں دی، خوف پیدا کیا اور قبائل کے سرداروں پر دباؤ ڈالا۔ جو لوگ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہزاروں افراد میں سے کوئی بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ رہا، وہ تنہا رہ گیا۔ آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا، لیکن ظالم حکمران کے حکم پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج 60 ہجری میں پیش آیا۔ اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہل بیت، خواتین اسلام، بچے اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر انتہائی دردناک تھی، لیکن اب حالات بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں تاریخ کا ایک عظیم باب رقم ہونا تھا۔ چند دن بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر سختیاں بڑھتی گئی۔ رات کی پانی تک رسائی محدود کر دی گئی۔ خیموں میں بچے، عورتیں اور بزرگ موجود تھے۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی، لیکن صبر و استقامت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں کو جمع فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دشمن مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن وفادار ساتھیوں نے عرض کیا، اے امام، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ وفاداری اسلامی تاریخ کی عظیم مثالوں میں سے ایک ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کی جب صبح جنگ شروع ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے بھی عظیم قربانیاں پیش کی۔ ہر شہید حق، وفاداری
اور استقامت کی مثال بن گئے۔ جب تمام ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین تنہا رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ آخرکار نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت نے تاریخ اسلام میں حق اور باطل کے فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، کربلا حق پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے، کربلا صبر کا نام ہے، کربلا قربانی کا نام ہے، کربلا ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا نام ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دین، حق اور انصاف کا معاملہ ہو تو مومن مشکلات سے نہیں گھبراتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانیاں دینے کو تیار رہتا ہے۔